نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سورۃ یوسف کی آج ہم آیا نمبر 87 دیکھ رہے ہیں۔ یا بنی یذہبوا، یعقوب علیہ السلام بہت پیار سے اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، پس تلاش کرو، من یوسف و اخیہ، یوسف علیہ السلام کو اور اپنے بھائی کو، یعنی بنیامین جو گم ہو جاتے ہیں، جو کہ مصر میں رکھ لیے جاتے ہیں، کہ جاؤ ان کی دوبارہ سے تلاش کرو اور دونوں بھائیوں کو تلاش کرو۔ یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ بھائیوں نے تو والد کو کہانی سنا دی تھی کہ اسے بھیڑیا کھا گیا اور قمیض کو خون بھی لگا کے دکھا دیا جب یوسف علیہ السلام کو وہ کہیں چھوڑ آئے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی وجہ سے جو یوسف علیہ السلام کو بچپن میں آیا تھا اور اللہ کی طرف سے یہ یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام واپس آئیں گے، اور ساتھ میں بنیامین بھی، انہیں یقین تھا کہ بنیامین بھی واپس لوٹ آئے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام نے ملنے کے بعد پوچھا کہ ابا جان آپ میری جدائی میں کیوں روتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی تجھے ہم سے جدا کر کے اسلام سے بھی جدا نہ کر دے، کہ کہیں تو کسی ایسے انسان کے ہاتھ نہ لگ گیا ہو جس نے تیرا مذہب تجھے بلا دیا ہو۔ یعقوب علیہ السلام اس لیے غمزدہ ہوتے تھے، واللہ عالم۔ لیکن بنیامین کا واقعہ بھی اس وقت پیش آ چکا تھا، اور یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین کے ساتھ ساتھ اب یوسف علیہ السلام کو بھی صحیح طرح سے تلاش کیا جائے تو شاید وہ مل جائیں۔ اور کیا فرماتے ہیں آگے بیٹوں سے، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بہت پیار سے ایڈوائز بھی کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کی بہت مشہور آیا ہے، اور ہم لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں بار بار، اور یہ بہت ہی فیمس جو ہے آیا کا پورشن ہے۔ ہم لوگ اسے بار بار کوٹ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جب امید دلانی ہو تو ہم یہ فریز یوز کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ نا امیدی مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ There is no despair in a believer's life. Today when you see mental health problems, depression and anxiety, why they exist? Because we don't trust Allah subhanahu wa ta'ala. وہ یقین، وہ ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی چیز مومن کے ساتھ ایسی کبھی نہیں ہوتی جس کا سولوشن اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز اس کی گم نہیں ہو سکتی جس کو اللہ تعالیٰ واپس نہ لا سکیں، اسے واپس نہ دلوا سکیں۔ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جس کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہو۔ پھر مایوس کیوں ہونا؟ صحت نہیں تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ یوسف علیہ السلام اس دوران فوت ہو سکتے تھے، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ جنت میں اپنی فیملی سے مل جاتے۔ جو بھی کوئی چیز مومن کی دنیا میں جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے واپس لا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو وہ سب دلوا دے جس کی وہ تمنا کریں۔ ہاں، اس دنیا میں کچھ آزمائشیں، کچھ ٹیسٹ ضرور ہیں کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو یا جس انسان کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہوں وہ آپ کے لیے اتنا بہتر نہ ہو، یا اس کا اس وقت دنیا سے جانا ہی بہتر ہو، یا اس کی کوئی چیز گم ہو جانا ہی اس کے لیے بہتر ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہو۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وزڈم کو نہیں جانتے، اس لیے ہم لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی مومن کی جان جاتی ہے یا کسی کا کوئی پیارا چھن جاتا ہے تو وہ جنت میں اس سے مل جائے گا، اور آفٹر آل ہمیں جنت میں سب کو اکٹھے ہو جانا ہے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر کوئی کسی سے جدا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے غم میں روئے گا نہیں، اور کسی انسان کی صحت بیماری میں نہیں بدلے گی، اور کسی انسان کو موت نہیں آئے گی، اور ایک دفعہ جو انسان جنت میں داخل ہو گیا اسے وہاں سے کوئی نکال نہیں سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی فیملی ممبر کسی کم درجے کی جنت میں ہوا اور وہ یہ دعا کرے کہ مجھے اپنی فیملی سے ملنا ہے، تو اس کی فیملی کسی اپر لیول کی جنت میں ہوئی تو اس انسان کو اس کی فیملی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی اور کی وجہ سے چھوٹے درجے میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ اگر وہ اس کی فیملی کسی جنت کے بڑے درجے میں ہے تو اسے بھی وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو مایوس کون ہوتا ہے؟ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ کفر کرنے والے جن کو اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، جو صرف اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا اپنی فیملی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کی پہنچ میں اتنے ہی کام ہوتے ہیں جو انہیں نظر آ سکتے ہیں۔ ان کا ایمان غیب پہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی پاورز کو نہیں جانتے، ان کا ویژن بہت چھوٹا ہوتا ہے، ان کی دنیا بہت محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے پرابلمز پہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ مومن جانتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو کائنات میں اس سے گم ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ اسے دلوا نہ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی جان جا سکتی ہے، اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگ اگر دنیا میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہو تو اے میرے بندو تم فکر نہیں کرو، قیامت والے دن میں تمہیں جنت میں سب کو اکٹھا کر لوں گا، بشرطے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے اور نیک اعمال کرے۔ آیہ نمبر 88 دیکھیں گے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کو، بھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تو کیا ہوا کہ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے، یا ایہا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ فیملی کی تکلیف یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام پہلے صرف یوسف علیہ السلام کے لیے پریشان تھے، اب وہ بنیامین کے لیے بھی پریشان تھے۔ ان کا غم دگنا ہو چکا تھا کہ پتہ نہیں میرے بیٹوں کو کیا ہو گیا، پہلے ایک گما اور اب دوسرا بھی نہیں مل رہا، اور اس وجہ سے پوری فیملی ڈسٹرب تھی۔ اور بھائی آگے کیا کہتے ہیں؟ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم معمولی رقم لے کر آئے ہیں، اور ہم معمولی رقم لے کر آئے ہیں غلے کے لیے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں؟ فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، سو آپ ہمارا ماپ پورا کر دیں، یعنی ہمارے پاس تو معمولی رقم ہے لیکن آپ ہمیں ماپ ہمارا پورا دیں، ہمیں ہمارا غلہ پورا دیں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ بھی کریں، یعنی جو مال ہم پہلے لے کر جاتے تھے اس سے زیادہ دیں، رقم ہمارے پاس کم ہے لیکن آپ ہمیں اس سے بھی کچھ زیادہ دے دیں۔ فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ بھی کریں،
آگے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یجزی المتصدقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل یہ بھی جانتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے، اور یقیناً انہوں نے اپنے والد سے سن رکھا ہوگا، اور یوسف علیہ السلام کو وہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ انہیں محسنین میں سے پاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اگر یہ ریمائنڈر دیا جائے، یہ بتایا جائے، تو وہ ضرور اس پہ عمل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ صدیقین کو جزا دیتے ہیں۔ صدقہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، اور یہ جو احادیث میں کوٹ کرنے جا رہی ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے خرچ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ دس از سو امپورٹنٹ حدیث کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس طرح سے اس انسان کے صدقہ کو قبول فرماتا ہے جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ کسی بھی چیز کو قبول فرماتے ہیں، اور صدقہ پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اس انسان کو برکتیں دی جاتی ہیں، اور اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے جو کہ صدقہ دے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے، اور اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے خوش دلی سے قبول فرما کے پھر اس صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور پرورش یہ کیسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر نیکسٹ حدیث ہے، ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل دے، یعنی اسے اچھا بدلہ دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا میں بھی بدلہ دینے پہ قادر ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے بے حساب اجر ہے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے سے تلف کر دے، اس کا مال ختم کر دے۔ جو کوئی روک کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کا مال ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس سے برکت اٹھا لیتے ہیں، یا اسے کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اور نیکسٹ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو انسان بھی اپنی پاکیزہ کمائی میں سے صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ صدقہ کرتا ہے، اس کو ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے اس میں اسے برکت مل جاتی ہے، اور تھوڑی سی کمائی اسے کافی ہو جاتی ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے سے صدقے کو پہاڑ کی مانند کر دے گا۔ تو بندہ دیکھ کے اسے اتنا خوش ہوگا کہ مجھے کتنا سارا میرے رب نے اجر عطا کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ یہ 2 آیات ہم نے کی ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آیا نمبر 89 سے آغاز کریں گے۔ May Allah subhanahu wa ta'ala increase our iman and give us the capacity to spend until our last breath. And on the day when all shade will be gone, may Allah subhanahu wa ta'ala provide us His shade because of our sadaqah. Ameen thumma ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.